الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کو لے کر بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک دو باتیں اپنے کلپس کے اندر ذکر کرتے رہیں گے۔ پیچھے بھی ذکر کیا ہے، پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ محرم کو غم کا مہینہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ویسے ہی غم کا مہینہ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ شادی کرنے چلے ہیں تو ویسے ہی غم کا مہینہ ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم شہیدوں کا غم کب سے منانے لگے؟ شہید تو زندہ ہے اللہ کے یہاں، اس کو باقاعدگی کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے، اور شہید میں بھی وہ شہید حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا شہید، ایسے شہید کی ہم یوم شہادت پر کوئی غم منائیں، کوئی ماتم منائیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں تو ان پر ہم غم مناتے ہیں، لیکن اگر اسی باپ کا بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اسی مبارک ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مبارک بیٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر شہید ہوتے ہیں تو ماتم کیا جاتا ہے، لیکن اگر انہی باپ اور انہی مبارک ماں کے اگر دوسرے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بھائی کے لیے پوری دنیا میں جشن یعنی جلوس نکالے جائیں اور اس پر یہ سارا کچھ ہنگامے بازی کی جائے اور اس کو نام ہی پورے مہینے کو غم کا مہینہ شمار کر دیا جائے، اور جب دوسرا بیٹا شہید ہو یعنی انہی بھائی کا دوسرے بھائی جب شہید ہوں ان کو زہر کے ذریعے سے جب شہید کیا جائے تو لوگوں کو ان کی تاریخ شہادت بھی یاد نہ ہو۔ کیا یہ بھی انصاف ہے؟ ایک بھائی کے لیے اتنا بڑا اہتمام، پورا مہینہ ہی بلاک کر دیا جی، پورے مہینے میں کوئی شادی نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی خوشی نہیں منائی جائے گی، اور دوسرا بھائی اگر شہید ہوتا ہے تو ان کی تاریخ شہادت بھی یاد نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیجئے، جب ان دونوں مبارک ہستیوں کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معتمد ہیں، جن کو باب العلم کہا گیا ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہیں، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ کل کو میں خیبر کی جنگ کے موقع پر کہ کل کو ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا، اور جب وہ شخص سامنے آیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ جب ان کی شہادت کا دن آئے تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ شہید کون سے دن ہوئے تھے۔ ایک بیٹے کے لیے اتنا ماتم، دوسرے بیٹے کے لیے کوئی پتہ نہیں کہ کس دن شہید ہوئے، اور مان لیجیے بیٹے کے لیے اتنا ماتم، باپ کے لیے کوئی پتہ بھی نہیں کہ کس دن شہید ہوئے، ماں کا کس دن انتقال ہوا، لوگوں کو ان کی تاریخ وفات ہی معلوم نہیں ہے، اس پر کوئی ماتم نہیں ہے۔ اور اوپر آگے چلیے اور تھوڑا سا پہلے چلیے، اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے دن شہید ہوئے۔ اور تھوڑا سا پہلے اگر دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، جو اتنا بڑا سانحہ تھا امت کے لیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی تاریخ میں شہید ہوئے تھے۔ اگر کسی اکا دکا کو معلوم ہو بھی چلیے کہ جی وہ ایک محرم کو شہید ہوئے تھے، 27 ذی الحجہ کو وہ ان پر حملہ ہوا تھا، اور 1 تاریخ کو یعنی 1 محرم کو وہ شہید ہوئے تھے، تو اس پر کوئی ماتم نہیں ہے۔ اور پیچھے چلیے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم مناتے ہیں۔ غم منانے کا مطلب رنجیدہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو کس طرح سے سنبھال پاتے ہیں، کس قدر کتنے رنجیدہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے سارے صحابہ، جو تقریباً 70 صحابہ وہاں احد میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدفون ہیں، اور ان کو یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، یعنی سب شہیدوں کا سردار۔ ان کی تاریخ شہادت بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اور پیچھے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی بات کرتے ہیں جب اور اوپر اٹھتے ہیں، صحابہ سے اوپر اٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس دن ہمارے یہاں کوئی ماتم نہیں. ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالنے والے کئی انتقال ہوئے. کئی ایسی شخصیتیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، تو کبھی دادا کا انتقال ہوا، کبھی والدہ کا انتقال ہوا، تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور آگے چل کر بعد میں بھی تمام امہات المؤمنین کے بعد میں اپنے اپنے وقتوں پر انتقال ہوتے رہے. کسی کی تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں. بس ایک ہی شخصیت کو پکڑا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کریں گے، باقی ساری امت فراموش. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سامنے سب کی شہادتوں کو فراموش کر دیا جائے گا؟ ان کے لیے ہم پورے مہینے کو غم کا مہینہ کہیں گے، اور دوسروں کی تاریخ شہادت کا بھی پتہ نہیں ہوگا. کم سے کم اتنی بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے تھی. کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمیں ان کی شہادت کے ان کے کارنامے اور ان کی شہادت کی تاریخ تو معلوم ہونی ہی چاہیے تھی، اگر ہم کچھ اور بھی نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں، شریعت نہیں بتاتی ہمیں کہ ہم شہیدوں کا اس طرح سالانہ ماتم کریں. اگر ہم شہیدوں کا ماتم کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء فرمایا، مگر اگلے سال کوئی ماتم نہیں کیا. اگلے سال اس تاریخ میں کوئی ماتم نہیں ہوا، اور پھر وہ سال کئی مرتبہ آتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی آیا، یہاں تک کہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان تمام کی زندگیوں میں بھی وہ سال آیا جس دن حضرت سید الشہداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک پہ شہید ہو گیا تھا، لیکن ان تمام مقدس ہستیوں نے کوئی ماتم نہیں منایا. جب ان لوگوں نے کوئی ماتم نہیں بنایا تو یہی تو ہمارے مقتدی ہیں. انہی شخصیات سے تو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کام کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے بہت اچھے سے سن لیجئے، محرم الحرام کی چاہے 10ویں تاریخ ہو یا اس کے پہلے کی تاریخیں ہوں یا بعد کی تاریخ، محرم کا مہینہ نہ تو غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ نہ تو غم کا مہینہ ہے، اور نہ محرم کی 10ویں تاریخ اس لیے غم کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. کیونکہ اگر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر اگر اس کو غم کا کہا جائے گا تو پھر بہت سارے شہداء ہیں اور بھی اس امت کے اندر، پھر ہر ایک کے لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کرنا بنتا ہی ہے. لیکن نہیں کیا جائے گا کیونکہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے بہرحال یاد رکھیے گا، اس دن کو بغیر کسی غم اور بغیر کسی جلوس کے اور بغیر کسی لمبے چوڑے اہتمام کے گزارنا ہے. پھر اس دن میں کرنا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ کسی اور کلپ میں بتائیں گے. جب تک انتظار کرنا ہوگا آپ کا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.